بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سعودی شب نامہ کی ویڈیو ہم سکپ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور سعودی عرب واپس آنا چاہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں تفصیلاً بات ہوگی کہ آپ کو سعودی عرب واپس آنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، مختلف ایئر لائنز کیا کہتی ہیں، اور پھر آپ کو جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ کون سا ٹیسٹ ہوگا، کتنے میں ہوگا، کہاں سے ہوگا، اور اس کا آپ کو کون سا پیپر ملے گا۔ تمام تر چیزیں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ کنسرنڈ اتھارٹیز کے ساتھ میری ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کا ایک حصہ بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ ساری انفارمیشن جان سکیں کہ آپ کس طرح سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں۔ فلائٹ کا 1-2 روز کا مسئلہ ضرور آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کل پرسوں تک تمام ایئر لائنز اپنی بکنگ شروع کر دیں گی اور آپ سعودی عرب آ سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہ PIA کی ویب سائٹ کا پیج ہے، اور یہاں پہ آپ کو پہلے تو یہ دکھا دیں کہ اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں سعودی عرب تو آپ کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہاں پہ کوئک لنکس آپشن میں اگر آپ ٹریول ایڈوائزری پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا، اور اس پیج میں یہاں پہ تمام ملکوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس ملک جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ ہم چونکہ سعودی عرب پہ بات کر رہے ہیں تو ٹریولنگ ٹو سعودی عربیہ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ آپ خلیجی ممالک کے سٹیزن ہوں، اور اگر نہیں پھر بھی آپ غیر سعودی ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ اقامہ ہو، ایگزٹ ری انٹری ویزا ہو، یا پھر فیملی وزٹ ویزا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنی چھٹی چیک کر لینی ہے۔ اگر آپ کی چھٹی موجود ہے، ایکسپائر نہیں ہوئی، تو آپ اگلا پروسیجر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ابھی تک تو پھر یا تو آپ 5-6 دن مزید ویٹ کر لیجئے، اور پھر بھی نہیں بڑھتی تو آپ اپنی کمپنی یا کفیل سے رابطہ کریں کہ وہ جوازات جا کے پوچھیں کہ آپ کی چھٹی یا اقامہ ایکسٹینڈ کیوں نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ PCR ٹیسٹ کا ہے کہ PCR ٹیسٹ 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم سوال اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہے کہ PCR ٹیسٹ کہاں سے کروائیں، تو یہ PIA نے کچھ لیبارٹریز بتائی ہیں کہ یہ آتھورائزڈ لیبز ہیں، ان کے ذریعے آپ PCR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھ لیجئے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، اسلام آباد ڈائگنوسٹک، چغتائی لیبز، شوکت خانم میموریل ٹرسٹ، ایکسل لیبز، الشفا لیبز، ایڈوانسڈ لیبز، ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل اور عیسیٰ لیبز، یہ کچھ لیبز ہیں جن سے آپ PCR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ان تمام کا ویلڈ ہے اگر آپ نے PIA کے تھرو سفر کرنا ہے۔ آگے چل کے ہم سعودی ایئر لائن کی بھی بات کریں گے یا دوسری ایئر لائنز کی کہ اگر آپ ان کے ذریعے ٹریول کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں سے ٹیسٹ کروائیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا آپشن انہوں نے بتایا ہے یہ ہے ہیلتھ فارم جو آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ اس کو بھی ہم اوپن کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے سعودی عرب ٹریول کرنے سے پہلے ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور یہاں پہ آپ کی انفارمیشن ہوگی۔ سب سے اوپر نام، پھر آپ سعودی عرب میں جو آپ کا ایڈریس ہے وہ بھی لکھ دیں، نیشنل ID یعنی اقامہ نمبر لکھ دیں، کنٹری ارائیونگ فرام پاکستان لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنے گھر والوں کا نمبر بھی لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر، ارائیول ڈیٹ اور فلائٹ نمبر، سب کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ اور فلائٹ نمبر سے آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ تبھی آپ پر کریں گے جب آپ کے پاس فلائٹ نمبر ہوگا، اور خیر اس کو آپ ایئرپورٹ جاتے وقت بھی فل کر سکتے ہیں۔ سب سے نیچے آپ نے نیم، ڈیٹ اور سگنیچر وغیرہ، تو یہ آپ کے ساتھ لازم ہونا چاہیے۔ ہم اس خبر کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں پہلے کمنٹ میں دے دیں گے، وہاں سے آ کے آپ اس فارم کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو دوبارہ تسلی سے پڑھ لیجئے۔ جب آپ سعودی عرب آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو تطمئن اور توکلنا اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنی ہوں گی جو گوگل پلے اسٹور سے آپ کو مل جائیں گی، اور یہ سعودی عرب پہنچنے کے 8 گھنٹے کے اندر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد 7 دن تک آپ کو گھر کے اندر کرنٹائن رہنا پڑے گا، اور 7 دن کے بعد دوبارہ سے آپ کا PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3 پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی صحت کے متعلق اس اپلیکیشن پہ اپڈیٹ کریں گے اس کو، اگر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ بتائیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا مکمل پروسیجر۔ یہاں پہ آپ نے جو اہم چیز ہے لیبارٹریز کا جان لیا کہ کن کن لیب سے آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ان لیبز کے متعلق جاننے کے بعد میں نے ان میں سے 2 لیبز کو سلیکٹ کیا۔ اس میں ایک تو چغتائی لیبز ہے اور دوسری شوکت خانم لیبز۔ ان دونوں کے ساتھ میں نے بات کی، اور یہاں پہ شوکت خانم لیب کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے
وہ آپ کچھ اس کا حصہ سن لیجئے. اس میں جو میری ذاتی انفارمیشن ہے وہ میں سکپ کروں گا, آپ وہ نہیں سن پائیں گے. جو ضروری آپ کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ سنیں گے. اس کو پہلے سن لیجئے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ مزید بات کریں گے. السلام علیکم جی, شاپ لیب سے بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام سر, عادل تنویر بات کر رہا ہوں. میں نے ٹریول کرنا ہے سر سعودی عرب کے لیے, اور مجھے پی سی آر کووڈ ٹیسٹ چاہیے. جی بالکل. تو وہ میں ایک تو ریکوائرمنٹس آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیا ہے اس کی پرائس اور کتنا ٹائم میں مجھے ملے گا؟ ٹھیک ہے سر, اس کا پہلا تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کروانا ہے جس دن آپ کی فلائٹ ہو نا, فلائٹ کے 3 دن کے اندر اندر آپ نے کروانا ہے. جی سمجھ گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. پہلا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے 2 سے 3 طریقہ کار ہے ہمارے پاس. جی. ایک ہم کر رہے ہیں اس کی ہوم سیمپلنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ نے ہوم سیمپلنگ کروانی ہو, آپ لاہور سے بات کریں سر؟ کی سے بات کر رہا ہوں, اور ادھر کلیکشن سینٹر بھی ہے آپ کا شوکت خانم کا. کلیکشن سینٹر ہے سر. آپ کے پاس ادھر کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہوگا جو آپ کا سیمپل نکال لے ناک سے؟ نہیں, آپ کے کلیکشن سینٹر میں سہولت نہیں ہوگی؟ نہیں, یہاں پہ کلیکشن سینٹر سے آپ کو صرف اور صرف کٹ ملے گی. اچھا. ہم لاہور میں تو اس طرح کر رہے ہیں کہ یا تو پیشنٹ شوکت خانم مین ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ ہمارے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا تو پھر ہم یہ لاہور میں جو ہے ہوم سیمپلنگ کر رہے ہیں, ہوم سیمپلنگ کی سروس دے رہے ہیں. گھروں میں جا کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جا کے سیمپل لے لیتے ہیں. چلیں, آپ مجھے ہوم سیمپلنگ کا بھی اضافی چارجز بتا دیجیے. اگر میں پرسنلی جاتا ہوں شوکت خانم ہاسپٹل میں تو پھر کیا ہوگا؟ سر اگر آپ پرسنلی جاتے ہیں صبح 9 سے شام 6 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 6,500 آپ کے چارجز ہوں گے. ٹھیک ہے. 5500 روپے کا آپ کا ٹیسٹ چارجز ہے, اور 1000 روپیہ جو ہے آپ کی کٹ کے چارجز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کرواتے ہیں ہوم سیمپلنگ تو وہ ہے 7,500. 7,500, 1,000 ایکسٹرا. ٹھیک ہے, 1000 روپے ایکسٹرا سر. جی جی. اور اس کا کتنی دیر میں مل جائے گی رپورٹ؟ یہ سر آپ کو ملے گا 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک. اگر آپ دیں گے میں وہیں سے سیمپل نکلوا کے وہاں سے دیں گے تو پھر اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی ویری کرے گی. صحیح. کیونکہ لاہور, یہ میں آپ کو لاہور کی ٹائمنگ بتا رہا ہوں, لاہور میں اگر آپ سیمپل دیتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا ٹیسٹ. اگر آپ سے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ ادھر سے کنفرم کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا ٹائم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, اس طرح ہے کہ میں نے چونکہ بتا چکا ہوں پی آئی اے سے, تو اس کے لیے آپ پورا ریفرنس وغیرہ دیں گے نا, وہ ویلڈ ہوگی, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ڈاکومنٹس بھی بتا دیتا ہوں. ہمارے شوکت خانم کا نا مختلف ایئر لائنس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب جو ہے ہر جگہ پہ کووڈ کا ٹیسٹ چلے گا. اسکول کے لیے اب جو آج سے اسکول کالجز اسٹارٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اب ہمارے پاس بچے آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں بھی کووڈ کے لیے. تو یہ ہر جگہ پہ مسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. شوکت خانم کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر ہر ایئر لائن کے ساتھ, چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ ہے, تقریباً ہر ایئر لائن کے ساتھ. تو یہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی, اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اپنا ٹکٹ نمبر, ٹھیک ہے, یہ جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس ٹائم وہ آپ سے ریکوائرڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. رپورٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, آٹومیٹکلی یہ آپ کی اس ایئر لائن اس ٹکٹ کے مطابق بھی اس ایئر لائن کے پاس چلی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اوکے, دیٹس آل بردر. یہی کچھ کوسچنس تھے, کلیئر ہو گیا. میں پھر ایسا کرتا ہوں, میں پرسنلی وزٹ کرتا ہوں شوکت خانم میں. بہتر یہی ہے کہ آپ پرسنلی وزٹ کر لیں. جی جی. کیونکہ وہ پھر آپ کا جو ہے نا وہ پھر آپ کو کنسلٹنٹ ڈھونڈنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ڈاکٹرز ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز جو ہے وہ اس چیز کا رسک لے ہی نہیں رہے, وہ سیمپل لے ہی نہیں رہے. حالانکہ اب تو نیگیٹو کیسز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس, پازیٹیو تو اب بہت شکر اللہ کا بہت کم ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹرز بہت تنگ کر رہے ہیں. تو بہتر اب یہی ہے کہ یا تو آپ لاہور میں ادھر ہاسپٹل آ جائیں. ہاسپٹل میں اب اتنا خاص رش نہیں ہوتا, آپ کی آدھے گھنٹے کے اندر ٹرن آ جائے گی. چلیں. تھینک یو سو مچ بردر, تھینکس فار یور کوآپریشن. تھینک یو. اوکے, اللہ حافظ. تو یہ تھی میری کنورسیشن شوکت خانم کے ساتھ. انہوں نے بتا دیا کتنی اس کی فیس ہے, کیا طریقہ کار ہے. آپ جس ایریا میں بھی رہتے ہیں آپ کے پاس شوکت خانم کا لیبارٹری کلیکشن سینٹر بھی موجود ہوگا, وہاں سے آپ اپنا سیمپل دے دیجئے. یہاں اگر آپ لاہور میں ہیں تو پھر لاہور پرسنلی وزٹ کر لیجئے, جلدی ہو جائے گا. اور شوکت خانم نے بتایا کہ ہم 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ دے دیتے ہیں. میری چغتائی لیب سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم اسی طریقے سے اتنی ہی فیس کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ہم 48 گھنٹے میں دے دیتے ہیں. اس میں دیکھا, میں نے یہ بھی پوچھ لیا ان سے کہ یہ کس طرح ہم جان سکیں گے کہ یہ ویلڈ ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ, اس کی کاپیز
آپ اپنا ٹکٹ نمبر اور اپنی ID کارڈ یعنی شناختی کارڈ کی کاپی، یہ تمام چیزیں شوکت خانم کو، چغتائی لیب کو یا جس سے بھی آپ ٹیسٹ کروا رہے ہوں گے یہ آپ دیں گے، تو پھر وہ اسپیشل آپ کا ٹیسٹ بنائیں گے ہی اسی لیے کہ یہ بندہ کلیئر ہے اور یہ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آن لائن بھی اپڈیٹ کر دیں گے، اگر سعودی ایئر لائن چاہے تو آن لائن بھی چیک کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس ہارڈ کاپی کی صورت میں ٹیسٹ رپورٹ بھی ہوگی جو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ چغتائی لیب سے میں نے PIA کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے PIA کے لیے تو اوکے کہا تھا، لیکن امید ہے کہ وہ سعودی ایئر لائن کے لیے بھی ہوگا۔ آپ کے پاس گوگل موجود ہے، گوگل کیجئے چغتائی لیب کا اور دوسری لیبز جن کا پہلے میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، آپ ان کے تمام کانٹیکٹ نمبر لیجئے، جو آپ کے پاس ہے اس کو رابطہ کر کے پوچھئے کہ آپ جس ایئر لائن سے سفر کر رہے ہیں اس کے لیے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ سعودی ایئر لائن کے لیے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ان سے کروا لیجئے۔ بصورت دیگر شوکت خانم تو کلیئر ہے ہر ایک ایئر لائن کے لیے، آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ 6500 روپے لگیں گے اگر آپ خود جا کے سیمپل دیتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل میں، لیکن اگر آپ ہوم سیمپلنگ چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کا 7500 روپے خرچہ آئے گا۔ تو یہ تمام انفارمیشن تھی میرے بھائیوں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ PCR ٹیسٹ کروائیے، جو فارم آپ کو دیا تھا یہ فارم ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنی ٹکٹ، پاسپورٹ اور PCR رپورٹ لے کے آپ چلے جائیے ایئرپورٹ پہ، آپ سفر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اپنی چھٹی، بار بار کہتا ہوں کہ چھٹی چیک کر لیجئے کہ آپ کی چھٹی باقی ہے، پھر ہی آپ سفر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر کسی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو میری امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب واپسی کا تو کیا آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح آپ اپنا سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر دیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔